أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ میری آواز برابر آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی میم آ رہی ہے آواز. اوکے، جزاک اللہ خیر. اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ 30 پارے کو کمپلیٹ کرنے کی جدوجہد کوششیں اور سلسلے میں ہم سب آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ التکویر پڑھنے کا موقع دیا ہوا ہے اور نہیں، انفطار ابھی ہم لوگوں کی ختم نہیں ہوئی ہے. سبحان اللہ. چلیں اسی کی تلاوت ہاف تلاوت لے لیتے ہیں. کلا بل تکذبون بالدین سے اور پھر انشاءاللہ شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. کہاں تک ہوا ہے؟ جی السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. سر آیت نمبر 7 تک کی آپ نے ترجمہ تفسیر سب بتا دی تھی. 7 یہ صورت معاشرہ رکبک رہ کیا ہے خالی. اوکے چلیں شروع کرتے ہیں ریویژن کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء فطرت. اذا مانے جب، السماء آسمان ہے. آسمان کی جمع سماوات ہوتی ہے نا، یہ ایک آسمان کہا ہوا ہے. اور لیکن دیکھ رہی ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائیں گے، یعنی کہ سبھی کے جتنے ہیں ساتوں آسمان سبھی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن السماء آیا ہوا ہے. ان فطرت پھٹ جائیں گے، تو پورا سینٹنس بنا ہے جب آسمان پھٹ جائیں گے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت. اور اذا مانے جب، کواکب پلانٹس کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر تارے مراد ہے. اور تارے صرف تارے مراد نہیں ہیں، کیونکہ سارے ہی جو بھی اس کے اندر ہیں پلانٹس بھی ہیں وہاں پر، سبھی کچھ ختم ہو جائے گا. تو فی الحال ترجمہ میں تارے ہی لکھا ہوا ہوتا ہے. انتثرت جھڑ جائیں گے، جب تارے جھڑ جائیں گے. اور اذا جب، بحار بحر کی جمع ہے یعنی سمندر. فجرت، فجرت کے معنی ہے پھاڑ دیے جائیں گے. اور سمندر، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی. قبور قبر کی جمع ہے. بُعْثِرَتْ کی میننگ دیکھ رہے تھے ہم لوگ. اکھیڑ دی جائیں گی کہ مطلب ہے کہ جو چیزیں بنی بنائی ہیں وہ ان کو زمین سب جس طرح سے ہو جائے گی، وہ اس کے لیے لکھا ہوا کہ اکھیڑ دی جائے گی. بعثرت کے معنی اکھیڑ دی جائے گی. اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی.
कितनी आसमान की कसम हो गई, आसमान के फटने की कसम हो गई, और नहीं ये कसम नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे बयान हो रहा है। जी सही, कि जब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मंजर बयान हो रहे हैं क़यामत के, तो इसमें कोई कसम नहीं है, बस क़यामत का मंजर बयान किया जा रहा है। और आसमान के बारे में बयान हुआ है, तारों के बारे में बयान हुआ है, समंदर और कब्र के बारे में, कब्रों के बारे में बयान, 4 चीजों के बारे में बयान हो रहा है। और फिर बताया जा रहा है कि वो दिन ऐसा होगा जब कब्र वगैरह खिड़ी जाएंगी कि अलिमत नफ्स मा कद्दमत व अखरत। इसके ऊपर भी हम लोग ने अच्छी खासी डिस्कशन किया था कि क्या है कद्दमत व अखरत। ये दोनों वर्ड को अगर एक्सप्लेन के लिए आपके पास आए तो अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए। अखरत जो पीछे छोड़ के आ गया है, और कद्दमत जो आगे भेजा है उसने। अलिमत ये जो ता है अभी तक पूरा चला आ रहा है ऊपर से, इंफतरत, इंतथरत, ये नाउन के एंड में जो ये ता लगा होता है ये मुअन्नस होने की निशानी, इसको मुअन्नस ता कहा जाता है। मुअन्नस यानी फीमेल, अगर कुछ फीमेल हो रही होती है बात फीमेल के बारे में तो फिर ये एंड में अटैच किया हुआ दिखता है। तो नफ्स भी, इसके अलावा प्लूरल अगर बात हो रही है जैसे कुबूर, बिहार, उसके लिए भी प्लूरल के साथ साथ भी मुअन्नस की तरह ही वर्ब को लिखा जाता है। इंशाल्लाह जब आप लोग वर्ब तक पहुंचेंगे तो ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। तो नफ्स मुअन्नस होती है, इसलिए बताया गया कि हर जान लेगी कि उसने क्या कद्दमत व अखरत, आगे भेजा है और पीछे छोड़ कर आया है। तो आगे भेजा में हम लोगों ने देखा था कि अमाल हर तरह के उसके जा ही रहे हैं, और पीछे छूटे हुए अमाल में से वो चीज है कि जो मर गया इंसान करके आ गया, उसके बाद भी वो चीजें चलती रह रही हैं, जिसको सदका जारिया, गुनाह जारिया, इस तरह की भी बात, यानी दोनों भी हो सकती है। और अच्छा खासा इसके ऊपर मैंने बात की थी कि कैसे इंसान ने सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज उसके लिए बवाल बन जाएगी, या इतनी छोटी ही सी चीज है। और फिर वहां पर वो सोच रहा होता है कि लाओ कर लेते हैं, लेकिन उसको देखा देखिए अगर किसी और ने भी शुरू कर दी तो ये मुसीबत उसके सर भी एक छोटा गुनाह बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसको देख के किसी तीसरे ने फिर किसी और को देख के कर लिया, फिर पूरा ट्रेंड ही बन गया, फिर लोग आगे के सारे ही लोग इसी तरह करने लग गए, नाउज़ बिल्लाह। तो ये एक हमारी तो खुशी, हमने तो थोड़ा ही सा इसराफ किया था, और ये उसके बाद में फिर या हमने थोड़ा ही सा तो फैशन, इतना ही थोड़ा सा तो ऐसा खोल के गए थे हम, ये था वो था, इस तरह की बात। लेकिन अगर वो आखिरत में वो चला गया, यानी कि उसको देखा देखी, और ये होता है बहुत ही, इंसान अपनी दोस्त की मिल्लत पर होता है। सुभान अल्लाह, हदीस क्या है कि इंसान अपने दोस्त की मिल्लत पर होता है। दोस्त बनाना बहुत ही बड़ी, हम लोग कहते हैं कि बस ऐसे ही मिल गई थी बन गई दोस्त, ऐसी क्लास में थी तो बन गई। बहुत ज्यादा दोस्तों के बारे में मुहतात होने की जरूरत है, और यानी एहतियात करने की ज़रूरत है, और खूब दुआएं मांगने की भी साथ साथ ज़रूरत है कि या रब मुझे नेक लोगों से मिलाइए, मेरे जितने भी दोस्त हों मुझसे बेहतर दोस्त हों, ताकि वो मेरी कमियां देख के मुझे सुधार कर मुझे सीधे, क्योंकि बहुत सी हदीसें हैं इसके ऊपर कि मिसालें भी हैं कि अगर इंसान किसी कोयले वाले से, यानी कोयले के काम करने वाले से दोस्ती करेगा और उसके पास रोज जाके बैठेगा, तो और ये समझे कि कभी देखें आप, कोयला अगर जलाया जाता है या लकड़ी जलाई जाती है तो बहुत ठंडी जगहों पे ऐसा होता है, और ये एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने किया हुआ है कि कभी ऐसा हुआ कि कहीं टेंट में हम लोग सब रुके हैं, और फिर अच्छी रात भर काफी ठंडा था, कोयले जला के छोड़ दिए गए और ये जलाया गया हुआ था। एक मिनट, कौन क्लिप नहीं लगी है भाई, बाहर क्लिप नहीं है।
पढ़ लेना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी, तो ऐसा होता है कि फिर वहाँ से जो हम लोग सब रुकने का सामान लेके गए थे, ब्लैंकेट, कपड़े, उसमें अच्छी खासी जो एक कोयले की धुनी वाली खुशबू जो रहती है ना, वो बसी होती है। तो बच्चे खुश भी हो रहे होते हैं, यानी कि एक वहाँ रात भर सोने से बस कि वहाँ लकड़ी जल रही थी, कोयले जल रहे थे और वापस हम लोग आए। तो कपड़ों में भी वो चीज़ बसी हुई थी, सुभान अल्लाह। उसके साथ-साथ जो हदीस में बयान आया हुआ है कि अगर कोयले वाले से दोस्ती करिए और आप रोज़ जाके उसके पास उठते बैठते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं और उसके दुकान में बैठे होते हैं और आप सोचें कि हमारे हाथ काले नहीं होंगे या हमारे कपड़े पे कोई दाग नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपने जिससे दोस्ती की है, जिसके साथ उठ बैठ रहे हैं, उसके निशान आपके कपड़े पर, आपके हाथ पर कहीं न कहीं ज़रूर आ ही जाते हैं। इसी तरह अगर किसी इत्र वाले से या किसी परफ्यूम की दुकान वाले से आपकी दोस्ती है, सिर्फ़ आप उसके पास जाके बैठेंगे तो आपके पास से घर पहुँचकर किसी न किसी तरह की खुशबू आ ही रही होगी। अगर वो काम करता है या बंद है तो वो इस तरह का नहीं होता है मोस्टली, लेकिन फिर भी फ़र्क होता है। तो ये मिसालें दी हुई हैं, क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो कंप्लीटली अपने फ्रेंड को देख के कभी तो खुशी-खुशी कि भई सब लोग आज, जैसे कि मेरी बेटी कभी भी स्टोरी बुक्स वग़ैरह इतना वो नहीं करती थी, लेकिन आज वो उन्होंने हमसे पूछ के स्टोरी बुक ले गई। हमने कहा क्यों बेटा? तो उन्होंने बताया कि मेरी फ्रेंड लेके आती है स्टोरी बुक। टीचर ने कहा है कि फ्री टाइम में आप देख लें या कुछ भी इस तरह की बात हुई। तो मेरे बहुत ही ज़्यादा ये सारी हदीसें, हमने कहा कि काश कि इनकी दोस्त ऐसी होती कि उन लोग कुरान पे डिस्कस करना पसंद करते होते या दुआएँ बात या कुछ और। लेकिन वो स्टोरी बुक लाती है तो देखें इनको भी शौक आ रहा है कि मेरी क्लासमेट, मेरी सीटमेट जो है वो स्टोरी बुक लाई थी और हम लोगों ने कहा है कि हम लोग कल, मेरे पास भी है तो मैं लेके आऊँ, ऐसी वाली बात हुई। बहुत ज़्यादा दुआएँ माँगने की ज़रूरत है कि हमें खुद, तो हमें मजबूरन जिनके साथ हम उठ बैठ रहे होते हैं ना, कुरान में भी फिर कहा गया है कि इंसान कहेगा कि या रब, काश मैंने इससे दोस्ती नहीं की होती या मैंने इसका दामन नहीं पकड़ा होता, तो आज मैं इस चीज़ से बचा हुआ होता। यानी कि वो दोस्त को देखा-देखी या दोस्त वहाँ जाया करते थे तो मैं भी चला जाता था और फिर ये मुसीबत बनती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा असर करती हैं क़द्दमत व अख़रत के लिहाज़ से। ये पिछली बार इसके ऊपर शायद नहीं डिस्कस हुआ था, तो ये इसको भी नोट कीजिए कि दुआएँ माँगनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऐसे लोगों के साथ उठाए-बैठाए कि जो लोग हमें अल्लाह से मोहब्बत करना सिखाएँ, दीनदारी की तरफ लेकर आएँ। और आप देखिए माहौल जैसा होता है, वैसे ही हमें कभी तो खुशी-खुशी, कभी मजबूरन करना पड़ता है। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले सब फ्रेंड्स जमा हुए बच्चों के, कज़िन्स, और बेटी को जो पसंद नहीं है, सब कर रहे थे तो देखा बेटी भी बैठी कर रही है। हमने कहा कि आप भी ये कर रही हैं? उन्होंने कहा कि सब कर रहे हैं, मैं क्या करूँ? मुझे भी करना पड़ रहा है। इसलिए मैं अभी ये कर ले रही हूँ, बाद में फिर उन लोग मेरे वाला करेंगे, ऐसा खेल रहे थे सब। तो ये जो नहीं भी पसंद होता है, सब कर रहे हैं, सब जा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं भी चली जाती हूँ, मैं क्या करूँगी अकेले, मैं भी उनके साथ चली गई। अल्लाह करे कि सब तफ़सीरें पढ़ने वाले हों, सब दीनदारी, बहुत ही ऐसी हम लोगों को तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। बढ़-चढ़ कर उम्मीद, यानी हमारे गुमानों से ज़्यादा माँगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला गैब से रास्ते निकालने वाले हैं, बनाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा दुआ करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सभी को इस चीज़ की तौफ़ीक़ अता कर दे। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान, या अय्युहा, ए इंसान, मा गर्रका, क्या चीज़ ने, गर्रका यानी तुझे धोखे में डाल दिया, बिरब्बिकल करीम, रब्बे करीम के बारे में। कौन सी ऐसी चीज़ है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी चीज़ें सारी दी हुई हैं। अभी जी, सूरतुल फातिहा की तफ़सीर में ये जुमले आए हुए थे। असल में ये तौहीद में ज़रूर ही आते हैं कि जो मक्का के मुशरिकीन थे ना, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भी, और जो पहले के भी मुशरिकीन थे, वो लोग अल्लाह ताला को अच्छा खासा जानते थे। हम लोग अब बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला की रुबूबियत के बारे में किसी को कोई डाउट नहीं था। रुबूबियत यानी रब होने के, यानी कि अल्लाह ही ताला हर चीज़ देते हैं। अगर कुरान में आयतें हैं कि आप उनसे पूछें कि कौन है जो
تمہیں پالتا ہے، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، کون ہے جو جس نے تمہارے کائنات بنائے ہوئے ہیں. تو سب کہتے تھے بلا شک، بے شک اللہ. یعنی کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، ایک نہیں تین تین چار چار لکھی ہوئی تھی سورۃ الفاتحہ کی ایکسپلینیشن میں، اور شرک اور توحید کے بارے میں بات چل رہی تھی، اس کے معاملے میں لکھا ہوا تھا. یعنی کہ ان کے پاس بھی سبحان اللہ ایسے ہی علم ہوا کرتے تھے کہ ان کو بھی یہ معلوم ہوتا تھا کہ اگر یہ پوچھے کہ یہ چیزیں کون دے رہا ہے، تو وہ لوگ ایک ہی سب کے جواب ہوتے تھے. مشرکین کے بھی ایک ہی جواب ہوتے تھے، دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. لیکن ہاں کبھی کبھی وہ کسی کو یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے کو خوش کرنے کے لیے پھر اپنی عبادتیں، کبھی کسی کے آگے کچھ جھک جانا، یہ وہ اس طرح کے شرک کیا کرتے تھے. لیکن اگر بڑی مصیبت آ جاتی تھی تب وہ اپنے معبودوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، جیسے کہ پانی میں ڈوبنے والی بات آ جائے، یا اس طرح کی یہ بھی آتے ہیں کہ اگر وہ صرف اللہ کو ہی پکارنا شروع کر دیتے تھے. لیکن آج ہمارا مسلمان اس طرح کا ہو چکا ہے، نعوذ باللہ، ان کو اتنا زیادہ معلوم ہی نہیں ہے، اور جتنی بڑی مصیبت ہوتی جائے گی اتنا زیادہ شرک ان کا بڑا ہوتا جاتا ہے. اب تاگے بھی باندھ لو، اب وہاں کی مٹی بھی لا کے مل لو، اب وہاں یہ بھی کرنا شروع کر دو، اب دو بابا لوگ کو پکڑ لو، اب یہ کر لو، والے قبر. نعوذ باللہ، اگر اتنا بڑا نہیں ہے تو الحمدللہ کوئی انسان اس چیز سے بچا ہوا ہے تو وہ انہی چیزوں میں باندھنا پہلے شروع کر دیتا ہے کہ یہاں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں، ان کو بلا لیں، ان سے کر لیں. یہ سارے اسباب ہیں. پہلا کیا ہونا چاہیے تھا؟ یا رب. پوری دعائیں مانگنے کا بھی ٹائم نہیں تھا، بڑا معاملہ آپ کے سامنے آ گیا تھا، بھاگنے کی ہی ضرورت تھی تو آپ نے شروع کیا. لیکن دل میں سب سے پہلے یا رب اتنا بھی اگر اٹھا تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ توحید ہماری ہے، کہیں نہ کہیں ہے. بس لیول اس کا کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ موجود ہے. اور پھر یہی کیونکہ ہم نے بربک الکریم کو اچھے سے پہچانا وہ نہیں ہے، ان کے کرم کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے تمہیں جو اپنے رب کریم کی بابت دھوکے میں آ جاتے ہو، یا کس لیے یہ سارے آگے کے غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہو. الذی خلقک فسواک فعدلک. رب کریم کون ہے؟ جس نے خلق پیدا کیا، خلقک تم کو پیدا کیا، فسوا ٹھیک کیا، فسوا کا تم کو ٹھیک ٹھاک درست کیا، فعدلک اور پھر تم کو معتدل بنا دیا. جس کے اوپر بھی بات کر چکے تھے کہ تین باتیں یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. ایک تو الکریم، یہ بات گزری، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زیادہ کرم کرنے والے ہیں. تو بربک بھی ہو سکتا تھا یہاں پر خالی، لیکن بربک الکریم کی اتنی سارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کیے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ جنت نہیں دیں گے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال قبول نہیں کریں گے، یا میرے رب نے کچھ دن رکنے کہا ہے، اس کے بعد بہت سارے گفٹ ملنے والے ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. کس بات پہ یعنی کہ ڈاؤٹ آ رہا ہے؟ جو انسان بس دنیا میں کر لے تھوڑا سا، یہاں کے مزے مل جائیں، یہاں ہمیں سب لوگ اچھا کہنے لگے، ہم پوری زندگی ہماری ایسی ہو جائے گی اگر ہم پردہ کرنے لگیں. ابھی تو لوگ اتنی تعریف کرتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو ڈھک بند کر کے جانے لگ جائیں، اور پھر سب یہ کہیں گے وہ کہیں گے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ دنوں بعد ہی ساتھ، ہم لوگوں کو تو گمان بھی نہیں ہے کہ جنت میں کیا کیا ملنے والا ہے. سبحان اللہ. اگر یہ بھی بات معلوم ہے نا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا ہے جنت میں. اتنا اچھا ہوگا کہ ہماری جو عقلیں دی ہوئی نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اس کی استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی سوچ سوچے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چیز موسٹلی ہم لوگ یہاں پر جو نہیں رہے ہیں، سعودی میں نہیں رہے ہیں، تو وہ خود جب ایکسپیرینس کیا تو جبکہ اچھا خاصا معلوم تھا، یہاں رہ چکے تھے بچپن میں بھی، پھر بھی جو لوگ جیسا سوچتے ہیں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ لوگ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کیسا کیا وہاں پر الگ چیز، اتنی زیادہ ڈفرینٹ لائف ہو جاتی ہے باہر کنٹریز میں کہیں بھی. تو وہ جب تک آپ لوگ وہاں رہیں گے نہیں، ایکسپیرینس نہیں کریں گے، پتہ ہی نہیں چل سکتا. کیا بتا دے، ایسی والی بات ہے شروع میں لگتی تھی کہ بہت الگ لگتا ہے. لیکن پھر یہ والی آتے اسی میں یاد آ جایا کرتی ہیں کہ پھر جنت کیسی ہوگی.
ہر بار بس یہی سوچ آتی ہے کوئی بہت خوبصورت پھول یا کوئی ایسا ٹیسٹی فروٹ یا کوئی ایسی چیز کھانے کے بعد پھر ایسا لگتا ہے اللہ نے یہاں ہی اتنی بہترین چیزیں اتنا کرم کیا ہوا ہے تو پھر جنت کیسی ہوگی سبحان اللہ. تو اس کے بعد یہ 3 چیزیں بھی ہم لوگوں نے پچھلی بار ڈسکس کر لی تھی. خلق کا تجھے پیدا کیا یعنی کہ ہمیں پیدا کیا جو بار بار آتا ہے اور اس میں پھر کئی بار یہ بھی آیا کہ دھیان تو دو کس چیز سے بنے ہو, کیسے پیدا کیے گئے ہو, کوئی اپنی خوبی ہے یا کوئی بہت ہی قیمتی چیز سے بن گئے ہو, کیا تھے اور اپنے لیول کو بھول کے آج اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی ہے, کیا تھے اور آج کیا بننے کی کوشش کر رہے ہو. تو اپنی حقارت, اپنی کمتری, اپنی عاجزی, ان سب چیزوں کو ہمیں بالکل بھی نہیں بھولنا چاہیے اور اللہ کی شان کو دھیان میں رکھتے ہوئے تو کہیں سے بھی کوئی حق ہی نہیں بنتا ہے کہ ہم کسی بھی بات میں نافرمانی کر لے جائیں, کیونکہ اللہ نے انسان کو ایسی توفیق دی ہوئی ہے, یعنی کہ جن کو اجازت دی ہے, جنوں کو بھی اجازت دی ہوئی ہے نا اور انسانوں کو بھی, کہ وہ اپنا لیول عبادت کر کے خود بنا سکتے ہیں. اتنی عبادت, ایک تو فرشتوں کو بنا دیا گیا ہے, وہ اسی کنڈیشن میں بنے ہوئے ہیں اور ایسے ہی رہنے والے ہیں. انسان اللہ کی عبادت کر کر کے اپنے لیول سے اتنا ہائی ہو سکتا ہے کہ اللہ سے مانگے کہ مجھے ہوا پہ چلنا ہے, تو سبحان اللہ یہ بھی چیزیں اللہ نے پچھلے زمانوں میں ثابت ہیں کہ ایسی چیزیں بھی یعنی کہ بالکل امپاسبل چیزیں بھی مانگی ہیں اور اللہ نے دی ہیں سبحان اللہ. تو جیسا اعتقاد, جیسا عقیدہ, جیسا اللہ پہ توکل, تو ہم اپنی ہی چھوٹی چیزیں مانگنے میں ایسا ایک دفعہ بول کے یا دھیان میں ہی لا کے پھر کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کہاں ہو سکتا ہے وغیرہ. اللہ کی قدرت پر وہ رہتے ہوئے ہمیں انشاءاللہ ان کے لیول کو ہائی رکھنا, جبکہ ہم سب کیسے ہیں حقیر نطفے سے بنایا ہوا ہے, جبکہ پہلے ہمارا کوئی نام و ذکر ہی نہیں تھا. فسوا کا فعدلک, تو فسوا کا تجھے ٹھیک ٹھاک کیا, یعنی کہ ساری چیزیں جو جس طرح کی ہیں سبھی کچھ دی. عقل دے دی سب سے زیادہ, تو عقل جس کو ہم الٹی طرف چلا کے اور اپنے آپ کو بڑا عقل مند ہوشیار سمجھنا شروع کرتے ہیں. اور اسی طرح فسوا کا میں یا مطلب ہے کہ تجھے تساوی یا تساوی الاعضاء, یعنی کہ ایک ہاتھ بہت بڑا, ایک چھوٹا, ایک ایسا نہیں. اعضاء مانے ہوتے ہیں باڈی پارٹ, اور ایک جیسے یعنی کہ جو جس طرح کی مجھے ضرورت ہے, اور آنکھیں ایک جیسی. اللہ نہ کرے دیکھیں کبھی کسی کی نظر آتی ہے کہ ایک چھوٹی بڑی آنکھ نظر آتی ہے, تو یہ ذرہ سا فرق جو ہے اس کا چہرہ عجیب بنا کر کے وہ پریزنٹ کرتی ہے کہ بس مساوی نہیں تھے, یعنی ایک جیسے نہیں تھے. طاقتور بنا دیا سبحان اللہ, دونوں ہاتھ دونوں پیر کو برابر بنایا ہوا ہے. اگر تیرے اعضاء میں یہ برابر اور مناسب نہ ہوتے تو تیرے وجود میں حسن یعنی خوبصورتی بھی نہیں آتی. اسی تخلیق کو دوسرے مقام پر یہ بھی سارے احسن تقویم, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کیا تھا, یہ پچھلی بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. فعدلت میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کہ معتدل بنایا ہے, یعنی کہ ایک مناسب عدل کے اوپر. معتدل ہوتا ہے کوئی چیز درمیانی ہونا, یعنی عدل یہی چیز سوٹیبل ہو رہی تھی, یہی چیز مناسب تھی. تو سبحان اللہ اس میں بھی ہم لوگوں کو پرفیکٹ اپنے حساب سے یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے. فی مانے میں, ای مانے کون سی, ای سورہ, ای مانے کون ہوتا ہے. یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ پھر اسی معنی یعنی کہ جس طرح سے ماں مانے کیا ہوتا ہے, اور ای سورہ کیسی بھی صورت میں یہ میننگ نکل رہی ہے, لیکن آپ جس صورت میں نیچے لکھا ہوا ہے نا, کیونکہ وہ اس کو بیچ میں جب آ جاتا ہے تو میننگ انٹروگیٹو کی بجائے دوسری ہو جاتی ہے انگلش میں بھی. تو ای مانے ہوتا ہے کون یا کیسی, یا جملے کے حساب سے یہ کافی سارا چینج ہوتا رہتا ہے. جیسے اگر پوچھا جائے کہ کون سی بک چاہیے ہے تو ایو کتاب, یا اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ای معنی ہوتا ہے کون سی, لیکن یہاں جملے میں آ رہا ہے جس.
कैसी सूरत में अल्लाह ताला ने चाहा वैसा बनाया। तो कैसी तो हम उर्दू में नहीं कहते हैं, जिस लिख लें आप इसको ब्रैकेट में, लेकिन कौन इसकी मीनिंग लिखिए, कौन या कैसी, दोनों भी आ जाती हैं इसकी मीनिंग। सूरह माने सूरत शक्ल ही होती है, मा माने जो, शा माने चाहना। माशा अल्लाह जब हम कहते हैं तो यही मीनिंग होती है, मा माने जो, शा माने चाहना। अल्लाह ने जो चाहा, यानी कि जब हम कोई चीज देखते हैं तो हम लोग खुश होते हैं और कहते हैं कि सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, यानी कि जैसा अल्लाह ने चाहा ये वैसे ही बनी हुई है। अल्लाह की तारीफ है एक तरह से। और असल दुआ क्या है? तबारक अल्लाह। जब आप कोई अच्छी चीज देखें तो माशा अल्लाह का तो एक ये अल्लाह की तारीफ हो जाना बात हो गई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब आप किसी अच्छी चीज को देखें तो उसमें बरकत होने की दुआ दें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी इस चीज को और बरकत दें, बढ़ाएं, खैर से रखें वगैरह। तो पूरा जुमला होना चाहिए माशा अल्लाह, तबारक अल्लाह या बारक अल्लाह फीक। लेकिन हम लोग ज्यादातर अच्छी चीज देख के माशा अल्लाह कह के रुक जाते हैं। मा माने जो, शाह माने चाहा, अल्लाह माने सॉरी अगर पूरा वो जुमला तो यहाँ क्या है? माशा रब रक्कबक, इसको का इसमें अटैच किया हुआ है। रक्कबक माने तुझे जोड़ दिया। फिर जैसी सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाहा हमें वैसा जोड़ दिया है, यानी कि बना दिया है, जुमला बन रहा होगा। अब जोड़ दिया भी लिख सकते हैं, बनाया दिया भी लिख सकती हैं इंशाल्लाह। उसने जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया। तो इसमें जोड़ों से भी मुतालिक बात आ जाती है। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ। इसका एक मफहूम तो ये है कि अल्लाह ताला बच्चे को जिसके चाहे मुशाबिह बना दे, यानी कि जिस मुशाबिह मिलता हुआ। तो आप देखें कि बच्चा जिससे जोड़ दिया कि कभी माँ की शक्ल के साथ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जोड़ देते हैं, कभी बाप के जैसा लग रहा होता है, कभी दादी, नानी, खाला, इतना इतना दूर दूर से भी आप देखें तो लोग देख के कह देते हैं ससुराल यानी कि नानी के घर की तरफ लग रही है बच्ची है, हाँ जी ये तो दादा के घर की तरफ सारे अपने कजन से मिल रहा है, इस तरह की बात आती है। तो ये भी मुफस्सिरीन ने बताया है कि जैसा अल्लाह ने चाहा वैसा बना दिया। फिर बाप के, माँ के या मामू और चचा के जैसा जैसा भी। दूसरा मतलब यह है कि जिस शक्ल में चाहें ढाल दे, हत्ता कि कबीह तरीन जानवर की शक्ल में भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये उसका लुत्फ व करम और मेहरबानी है कि वो ऐसा नहीं करते हैं। सही, अल्लाह सुब्हानहू व तआला करीम है, लुत्फ करने वाले, अल लतीफ हैं। लुत्फ माने होता है बहुत बारीक बीन या बारीकी के साथ बहुत ज्यादा करम करने वाले, जानने वाले, इस तरह की। तो बेहतरीन इंसानी शक्ल ही में पैदा फरमाते हैं। माशा यानी उसने जैसा चाहा, माँ जायदा है यानी कि बढ़ाई हुई है। ओके, इतना ही है। मीनिंग यही आ रही है कि जैसा चाहा उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा कर दिया। दो तरह की बात मिल रही है कि एक तो जिस तरफ से आ रहे होते हैं बच्चे ऐसे ही होते हैं। ज्यादातर देखें कि बेटियां बाप की शक्ल में ले रही होती हैं और सुभान अल्लाह बेटे भी कभी इधर कभी उधर, लेकिन मोस्टली अपोजिट हो रहा होता है ना। बेटे जो होते हैं वो माँ की शक्ल ले रहे होते हैं कभी, और बेटियां बाप की तरफ। सुभान अल्लाह। और सबका अलग अलग होता है। मेरा मोस्टली मेरी मम्मी जैसा है सारा सभी कुछ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, हम सभी के वालिदैन के लिए आसानियां करे, आमीन या रब। कल्ला हरगिज नहीं, बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन, बल्कि तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन, यानी कि जैसा जो कुछ होना चाहिए था इंसान वैसा नहीं कर रहा है, या फिर इंसान जैसा सोच रहा है, जैसे अपने आप को समझ रहा है, कर रहा है,
हरगिज ऐसा नहीं है, ठीक। बल्कि तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन, उसके जो काम है वो क्या दिखाते हैं कि तुम झुटलाते हो। इसमें देखिए युकज़्ज़िबून होता है तो वो झुटलाता है, तू लिखा हुआ है यानी ता आ गया, तुकज़्ज़िबून तुम झुटलाते हो, बिद्दीन जज़ा सजा के दिन को। ये सारे वर्ड कोई भी इसमें से नया नहीं है, आपको सब मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। हरगिज नहीं बल्कि तुम लोग जज़ा सजा को झुटलाते हो। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, व और इन्ना बेशक, यहाँ पे देखें बेशक के बारे में क्या लिखा है, हालांकि। हालांकि क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऐसा झुटलाते हो जबकि तुम्हारे ऊपर मुहाफिज भी आए, यानी कि निगरान फरिश्ते मौजूद हैं, मुकर्रर किए हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, तब भी तुम ऐसा करके झुटलाते हो। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, हम लोगों को पता चला कि उर्दू की सेंटेंस की वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, लेकिन आप जो सीख रही हैं वैसे ही लिखें। इन्ना माने बेशक, अला माने पर, कुम तुम सब पर, लहाफिज़ीन ये जो लाम है ये अलबत्ता ज़रूर या नो डाउट के ही लिहाज से होता है। लहाफिज़ीन, हाफिज़ की जमा है हाफिज़ीन, हिफाजत करने वाले से मतलब होता है निगरानी करने वाले। तो हिफाजत करने वाले फरिश्ते जो हैं वो तो अलग ही होते हैं। जब भी हाफिज़ीन वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है कि हर एक के साथ निगरान। अरबी में हाफिज़ मुतफ़्फ़िफ़ीन में भी आया था, आयत नंबर 33। मोस्टली सभी से ये सवाल पूछा गया ना तफसीर करते वक्त, तो कि उसमें था कि क्या तुम्हें हाफिज बना के भेजा गया था इन लोगों पर, यानी मुहाफिज भी कहते हैं निगरान को, ठीक है। तो हाफिज से सिर्फ मतलब जो उर्दू में जैसे निकाला जाता है कि हिफाजत करने वाले, इस तरह का नहीं। निगरान भी कोई अगर नजर रखे है किसी पे, वो भी हाफिजीन। अभी तक जितनी बार भी अरबी में आया है फरिश्ते के बारे में, तो वो यही बात आ रही है। तो बेशक तुम पर निगरान मुकर्रर है। किरामन कातिबीन, उनको क्या कहा जाता है, किरामन कातिबीन कहा जाता है, लेकिन किरामन माने मुअज़्ज़ज़, कातिबीन लिखने वाले, मुअज़्ज़ज़ माने होता है रिस्पेक्टफुल, जिनके साथ करम किया गया हुआ हो, रिस्पेक्टफुल, ठीक है। और लिखने वाले, कातिबीन लिखने वाले से मतलब है। कातिब उर्दू में भी लिखने को कहते हैं, कातिबीन लिखने वाले जमा हो गई। तो जब इन्हीं के हाफिजीन के बारे में बात चल रही है कि वो लोग कौन हैं, वो लोग मुअज़्ज़ज़ यानी कि रिस्पेक्टफुल, जिनके साथ करम किया गया हुआ है, और यानी कि इज्जतदार फरिश्ते, लिखने वाले फरिश्ते के बारे में बात हो रही है कि वो हैं ये अब उन्हीं के बारे में आगे बात चल रही है। यअलमून मा तफ़अलून, यअलमून वो जानते हैं, मा माने जो, तफ़अलून में रूट वर्ड, यअलमून में रूट वर्ड क्या है, ऐन लाम मीम, इल्म। अब या वो के लिए हो गया, वाव नून जमा के लिए हो गया, तो क्या बन गया, वो जानते हैं सब। फिर मा माने जो, तफ़अलून में क्या रूट वर्ड है, फ़अला, फ़अला माने क्या होता है, फ़िल माने करना होता है ना, फ़अला माने करते, तो ता माने तुम, वाव नून माने तुम सब। तो वो जानते हैं जो तुम सब लोग करते हो। आयत नंबर 9 नीचे तफसीर देखते, हरगिज नहीं बल्कि तुम लोग जज़ा और सज़ा को झुटलाते हो। कल्ला, हक़्क़न हक़ीक़तन के माने में है, में भी हो सकता है, और काफिरों के लिए, काफिरों के इस तर्ज अमल कहते हैं कि काम की नफी भी जो अल्लाह करीम की राफत व रहमत से धोखे में मुब्तला होने पर मबनी है। जी, तो पिछली बात जो है वो, यानी कि जो इस बात में भी बात आई हुई थी कि अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का करम है, ये सारी चीज़ों से कौन सी चीज़ ने तुम्हें धोखे में डाल रखा है, उसका भी जवाब है कल्ला। कि जिस चीज़ को तुम लोग लिए बैठे हो ना कि बस छोटी सी खुशी ले लें, अल्लाह की नाफरमानी कर लें, देखा जाएगा वगैरह वाली बात, तो उसका यहाँ पे जवाब आ रहा है कि हरगिज़ नहीं, जिस तरह से तुम चल रहे हो वैसा कुछ नहीं होना है,
ठीक है, ये बात यहाँ पर इन्होंने नीचे ये थोड़ी उर्दू टफ लिखी, लेकिन इसको हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि धोखे में डालने पर वाली जो बात है उस पर मबनी है, यानी कि उस पर बनी हुई है, यानी इस फरेब नफ्स में मुब्तला होने का कोई जवाज नहीं। फरेब नफ्स यानी कि जो हमारी नफ्स होता है, जान, हमारी जो ख्वाहिशें हमें धोखे में, फरेब होता है धोखा, धोखे में डाल रखी हुए हैं कि नहीं नहीं यही अच्छा होता है, रोज सब घूमने जाते हैं, हम भी जाएंगे, यही इसी में खुशी है, हाँ तो फिर गाने सुन लो, उसी में खुशी है, और वगैरह। अगर इस तरह की किसी भी चीज, हमारी जान नहीं हमें अपने किसी फरेब में मुब्तला यानी डाल रखा है, तो इसका कहीं से भी कोई जवाज नहीं बनता है। जवाज माने होता है जायज कर लेना, कि अपने आप ही हम लोग समझ ले कि हाँ इसमें तो खुशी मिलती है, हमें खुश होने का हक है, हम ये भी कर सकते वो भी कर सकते वगैरह, तो कोई जवाज नहीं मिलता है। ये भी बात कल्ला में एक्सप्लेन हुई जा रही है। बल्कि असल बात यह है कि तुम्हारे दिलों में इस बात पर यकीन नहीं है कि क़यामत होगी और वहां जज़ा व सज़ा होगी। सही, जब भी अभी तक हम लोगों ने देखा, छोटा गुनाह हो बड़ा गुनाह हो, और यहाँ तक कि खाली यदुल यतीम की ही बात हो, या फिर गरीब को, मिस्किन को खाना खिलाने की तरफ रग़बत दिलाने की बात हो, उसको ही अल्लाह सुब्हान व तआला ने कह दिया कि जज़ा सज़ा को झुटलाने वाला है ये। तो असल बात क्या है कि छोटा गुनाह बड़ा गुनाह सभी कुछ, ये बड़ी बात हम लोगों को सुभान अल्लाह जो है, ये इस बात पर हम लोग ऐसे अभी तक नहीं किया करते थे, और एक तरह का डर हमारे अंदर आना चाहिए कि हम अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बात कह दी कि तुम सब झूठे हो, फिर तुम्हें यकीन ही नहीं है कि अल्लाह के आगे खड़ा होना है, इसलिए ये छोटी गुनाह या बड़े गुनाह में हम लोग फंसे होते हैं। तो पाक तो कोई नहीं है, या गुनाह से ऐसा नहीं कि कोई गुनाह ही ना करता हो, तो अल्लाह करे कि हमें हमसे अगर भूले से गुनाह हो जाए तो जानबूझकर गुनाह करने वाली चीजें हमें खुद छोड़नी है। तकलीफ खुद तो शुरू में बहुत होती है कि कैसे रोके अपने आप को, पूरी दुनिया ही उधर जा रही है, तो उल्टे बहाव में कैसे बहना है, सब के सब इधर ही को बहते चले जा रहे हैं। अब मुझे उल्टी तरफ कोशिश करना है, रुके रहना है, तो उसमें हमें कितने एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना। अगर आप देखें कि एक पानी का बहता हुआ कोई चीज है, आप उसमें बैठ के अगर आप अपने आप को छोड़ दें तो ट्यूब आराम से उधर को बहता चला जा रहा होता है, यानी कि एक फ्लो में सभी चले जा रहे हैं, हमारा भी इजी, आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी, फ्लो ही उधर को था। लेकिन अगर आपको रुकना है या उल्टे स्विम करके उसमें जाना है, तो आप कितनी देर मेहनत करेंगी, कंटिन्यू ही मेहनत करेंगी ना। हमारे क्या होते हैं कि आज तो हमारे ईमान बहुत आसमान पे हैं, बहुत दिल मेरा चाह रहा है कि मैं अल्लाह वाली बन जाऊं, तो एक दिन तो हमने खूब अच्छे ये कर लिया वो कर लिया फिर से दूसरे दिन हम अपने आप को छोड़ दिया, सब जिधर बह रहे हैं हम भी चले जा रहे हैं, तो ये एफर्ट्स कम है। तो कोशिश करते रहना है मरते दम तक। अल्लाह करे कि ये छोटे जितने भी हमारे एफर्ट्स हैं, अल्लाह ताला को मालूम है कि हम किस लेवल पर कर सकते हैं, उसमें भी आप अपने आप को करके हमें जो है वो अपने लिए ये नहीं सोचना चाहिए अब तो हम बड़ी अच्छी वो बन गए, अब तो पढ़ भी लिया मैंने, अब तो मैं पढ़ाने लग गई हूँ, लोग भी मेरी तारीफ कर देते हैं, समझा भी रही हूँ, पहले तो बोलना भी नहीं आता था, अब तो बोल भी ले रही हूँ, अब ये है अब वो है, अब मेरे काम पूरे हो गए। नहीं, अब तो और ज्यादा काम हमारे शुरू हो गए, क्योंकि इंसान जिस लेवल पर होता है उसको उस लेवल के एफर्ट्स, उस लेवल का डाउन और उसी तरह का अपने अंदर और ज्यादा, फिर वो एक चीज बड़ी भी होनी चाहिए। हर कोई अगर 30 पारा नहीं याद है किसी को तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन पता चले उस्तादा की बेटी को भी 30 पारा नहीं याद, अरे उसको तो होना चाहिए था, उनके यहाँ तो इतना ज्यादा होता है, वो तो ऐसे इसको तो इतने, यानी कि आप देखें फर्क कि ऐसे ही ये एक गुमान होता है लोगों को कि ऐसा तो होगा ही। तो बेशक जब बड़ी आपका ओहदा बड़ा है तो आपके काम भी बढ़ेंगे, और कोई अपने आप को कंप्लीट तो बिल्कुल नहीं समझना है, जबकि अपने आप को और ज्यादा काम करना अब मुझे है, ये समझना शुरू कर देना चाहिए। और कोशिश करके ये भी एक चेकिंग का एक पॉइंट है कि जब आप आज का दिन अपने लिए चेक करें तो उसके साथ साथ ये भी चेक करें कि कल से बेहतर कुछ हुआ है मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट, तो आप सक्सेस जा रही हैं, और कुछ डाउन हो गया है तो बहुत नुकसान में है।
اور اسی لیول پر ہیں تو بھی اور ایفرٹ کرنا ہے کہ مجھے اور بہتر بننا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو چیز نہیں آ رہی ہے سمجھ میں وہ بھی سمجھا دیں اور کیسے بدلنا ہے وہ بھی سمجھا دیں. اور ہم سب اس طرح کے یعنی کہ ٹوٹے اور یہ ہیں کہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے, تو اللہ سے دعا مانگیں کہ یا رب بالکل زیرو پر ہیں, ہم کو پتہ بھی نہیں چلنا ہے کرنا کیا ہے, آپ ہمیں سکھا دیں کیا ہونا ہے. جب آپ اللہ سے اس طرح کی محبت پیار کریے, اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ جب کوئی بندہ ہاتھ پھیلا کے میرے آگے بیٹھے اور میں اسے نہ دوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے یعنی اللہ تعالیٰ اسے دے ہی دیتے ہیں, تو دے دینے کے بعد وہ اس کے پھر آگے ڈویژن ہو جاتے ہیں. 4 طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ دے لیتے ہیں. انشاءاللہ کبھی پڑھ چلیں گے تو پتہ چلے گا کہ خالی ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی دعا خالی نہیں جاتی, ویسٹ نہیں جاتی. اس کا بدلہ کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہی چیز جو یہ مانگ رہا ہے یہ بہتر ہے اور ابھی بہتر ہے تو فوراً دے دی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے یہ چیز مانگ تو رہا ہے, اس ٹائم دے دوں گا تو یہ بگڑ جائے گی یا خراب ہو جائے گا یا اس وقت اچھا نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے نا, تو وہ آگے ٹائم لگا کے پھر دیتے ہیں. ہم دعا تو 10 سال پہلے مانگ رہے تھے, قبول آج ہوئی ہے, وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یا تو پھر وہ چیز قبول ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز تو اس کو نہیں ملنی چاہیے ورنہ یہ اور خراب ہو جائے گا یا اس کے لیے اچھی نہیں ہے, تو اس کے بدلے دوسری چیز کو دے دیتے ہیں. یا پھر اس کے بدلے کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے نا تو اس کو ہٹا دیتے ہیں. یا پھر سب سے جو ایک اور پوائنٹ ہے کہ جنت میں اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ گفٹس بنا کے رکھ دیں گے کہ دنیا میں تو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں تھا, تم نے مانگا تھا. اور لیکن یعنی پھر آپ نے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فارغ نہیں چھوڑا. جب ہم نے کچھ بھی چیز مانگی تو جب انسان جنت میں اسے کھولے گا نا اپنے گفٹس, تو وہ کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعائی نہ قبول ہوئی ہوتی اور مجھے ساری کے ساری یہاں ملی ہوئی گفٹس رکھے ہوتے تو کتنے اتنے اچھے ہوں گے وہ گفٹ, سبحان اللہ. تو دعائیں مانگنے میں کبھی بھی یہ نہیں سوچیں کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوتی, میرا تو سنتے نہیں ہیں. یہ الفاظ بڑی ہی آسانی سے لوگوں کی زبان پہ آ جاتے ہیں اور بڑے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری نہیں سنتے ہیں. اچھا جی, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں, ایسا ہے ویسا, تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور پھر مانگے, کیونکہ یہ تو ہے کہ اچھے نیک اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ الگ الگ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر قریب لوگ بھی ہر جو چیز مانگے ان کو اسی وقت, کیونکہ ہمیں خود نہیں پتا نا میرے لیے کیا بہتر ہے. میرا رب کریم جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے. تو جب وہ کوئی چیز دیتے ہیں تو ہمیں خوشی خوشی, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہی تو ہم لوگوں کی بات, جب اس میں بہت اتنے ایفرٹس کیے کہ ایک کلاس ریپیٹ کرنا پڑ گیا. اب ایسے سب کے چہرے اترے ہوئے ہیں اور سب پریشان ہیں کہ ہم لوگوں نے تو فیل تو نہیں ہوئی ہوں میں, پتہ نہیں کیوں ان لوگوں نے مجھے پھر سے ریپیٹ میں ڈال دیا ہے. اور جبکہ ساتھ میں دوسرے لوگ بھی تھے, عربس بھی تھے, وہ سبحان اللہ خوب مطمئن دل سب کے خوش کہ یہ خیر ہے, میرے رب کی طرف سے میرا فیصلہ آیا ہے, میں آگے بڑھنا چاہ رہی تھی, میرا اللہ چاہ رہے ہیں کہ میں اسے ریپیٹ کروں تو خیر ہے میرے لیے. اور انڈینس ہم جیسے لوگ, اب ہم لوگ اپلیکیشن لکھیں گے, اب یہ کریں گے کہ ہمارا سال کیسے خراب ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, فیل تو نہیں ہوئے تھے پھر بھی ایسا کیوں کرا جا رہا ہے. تو ٹیچرس بیچاری گھبرا گئیں کہ ہم لوگوں نے تو ایسے ہی بس رینڈم, کسی کا کوئی وہ نہیں تھا, ایسے ہی بس سوچا کہ آپ کریں گی تو آپ کو فائدہ ہوگا. اور پھر انہوں نے بہت اچھے سے سمجھاتی رہتی تھی کہ یہ ہمارے فیصلے ہو ہی نہیں سکتے, ہماری تو کوئی استطاعت نہیں ہے کہ ہم آپ کو ریپیٹ کروا دیں یا آپ کو آگے بڑھا دیں, فیصلہ اللہ کا ہے, اس کے آگے جھکنا, اس کو کرنا سیکھیں اس طرح کی. یعنی کہ تو یہ ایک بہت ہی اچھا ہوتا تھا کہ اللہ کو پہچاننا سکھا دے کوئی چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو نا. تو آیت نمبر 12 یہاں سے ہے کہ تمہارے اوپر اوکے 9 کے بعد سیدھے 12 ہے, کیونکہ یہ ساری باتیں ایک ہی چلی آ رہی ہیں کہ تم پڑھنے کے بعد فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو کہ معجزات لکھنے والے ہیں اور وہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو. تو یہ بھی الحمدللہ ہم سبھی کو اچھے سے معلوم ہے کہ تم جو جزا و سزا کے منکر یعنی جھٹلانے والے ہو, نہیں ماننے والے ہو, لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایسی ایسی حرکتیں, ہمیں یہ پھر معلوم اچھے سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تمہارا ہر قول
قول معنی ہوتا ہے بولنا، اور ہر فعل معنی ہوتا ہے کرنا، نوٹ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے تم پر بطور نگران یعنی کہ دیکھ بھال کے لیے یا نظر رکھنے کے لیے مقرر ہیں، جو تمہاری ہر اس بات کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ یہ گویا انسانوں کو تنبیہ ہے یعنی وارننگ ہے کہ ہر عمل اور بات سے پہلے سوچ لو کہ وہ غلط تو نہیں ہے۔ ہمارے تو جو سمجھ میں آئے، ابھی لوگ ہنسیں گے اس لیے یہ بات کہہ دیں، ابھی یہاں پر سوٹیبل لگ رہا ہے، یا ان کا جواب تو دے دیں، کیا یہ سوچیں گے کہ ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے، یا یہ کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ ہم نہیں۔ اللہ کی طرف اگر ہمارا دل لگا رہے، دیکھیں آپ موسٹلی انسان چپ رہتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، ہم جیسے لوگ بس دوست مل جائیں پھر دیکھیں کیسی باتیں چلتی ہیں کہ سر میں درد شروع ہو جائے گا لیکن زبان بند نہیں ہوگی۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو زبان چلانے کی اگر موقع ملے تو وہ بہترین اچھی بات نکلے اس سے، یہ توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب۔ یہ وہی بات ہے جو سورۃ قاف میں بیان ہوئی ہے کہ ایک فرشتہ اس کے دائیں اور دوسرا اس کے بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، انسان جو بولتا ہے اس کے پاس نگران تیار اور حاضر ہے، لیکن لکھنے کے لیے۔ تو سورۃ القاف میں بھی یہ چیز بیان ہو چکی ہے کہ ایسا ایسے لکھنے والے موجود ہیں۔ یہاں پر بھی کاتبین آیا ہوا ہے، کہتے ہیں ایک فرشتہ نیکی اور دوسرا بدی لکھتا ہے۔ تو جو دو ہیں تو یہ بھی الحمدللہ، اور احادیث و آثار سے معلوم بھی، حدیث وغیرہ میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ دو فرشتے ایک نیکی اور برائی لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دن کے دو فرشتے الگ اور رات کے دو فرشتے الگ ہیں۔ جی یہ بھی ہے کہ شفٹس ہوتی ہیں اور الگ الگ وہ چینج ہو کے آتے رہتے ہیں۔ آئندہ آیات میں نیکوکاروں اور بدکاروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اوکے الحمدللہ، کنٹینیو کرتے ہیں۔ چلیں آسان ہے آگے کا بھی۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمت میں ہوں گے، پڑھ چکے ہیں یہ مطففین میں ہی۔ وان الفجار لفی جحیم، جحیم جہنم کو کہتے ہیں، اور بے شک فجار لوگ جہنم میں ہوں گے، جحیم میں ہوں گے، دوزخ میں ہوں گے۔ یصلونہا، یصلو وہی ہے سیصلا، یعنی کہ ڈالے جائیں گے۔ یصلونہا، وہ سب اس میں ڈالے جائیں گے۔ یوم الدین، کب ڈالے جائیں گے جحیم میں؟ جزا سزا کے دن۔ وما ہم، اور نہیں وہ، عنہا، عن مانے ہوتا ہے اباؤٹ، ہا مانے اس سے، تو اباؤٹ یہاں پہ میننگ بن جائے گی سے، اور وہ اس سے بغائبین، غائب نہیں ہو سکیں گے۔ ٹھیک ہے، غائب ہونا یعنی دور ہونا۔ جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے یا سوال جواب ہوگا یا کوئی ایسا ہو کہ کبھی آپ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ اسکول میں بھی ٹیچر سب سے سن رہی تھی، کسی نہ کسی کوشش کر کے وہ میں سنا چکی ہوں، یا کہیں کلاس سے باہر چلے گئے، یا کوئی بھی، یعنی ٹیچر کے علاوہ بھی کہیں بھی ایسی بات آتی ہے کہ اگر ہم لوگ بچ کے بھاگنا چاہیں نا تو بہت سارے راستے نکل آتے ہیں۔ آج یہ نہیں ہو سکا، آج اسکول ہی نہیں گئے، آج انہوں نے وہیں جہاں جانا تھا، جہاں بات چیت ہو رہی تھی، فیس ہی نہیں کیا، تھوڑا سا میں سائڈ ہو گئی، وہ مجھ سے پوچھنا ہی بھول گیا، میرا یہ ایسی کچھ نہ کچھ۔ لیکن وما هم عنها بغائبین، کوئی بھی وہاں سے غائب ہو کر بچ کر کہ بھائی سب لائن نکل رہی تھی میں بھی نکل آئی، پتہ ہی نہیں چلا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، اس بات سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ پرسنل ڈسکشن باتیں ہونے والی ہیں، کوشچن سوال جواب، اللہ نہ کرے کہ کسی کے، یہی ہے نا کہ جس سے سوال جواب کیے گئے وہ مارا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ کے بارے میں ہی صرف ایک اتنی بڑی نعمت دی تھی اسی کے بارے میں بتا دو، کتنی بار، کیا اس سے کیوں، یہ تو صرف جنت کمانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی ہوئی تھی نا، کیا کیا کر کے آئی ہو، جواب دے دو۔ کیا دے سکیں گے؟ یہ جو ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہیں، یہ گندی نماز کیوں پڑھی تھی؟ کیا اللہ کا ڈر نہیں تھا؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے، تو ایسی گندی نماز کس لیے پڑھ لی، چھوڑ ہی کیسے دی؟ ان سب کے ابھی ہی جواب نہیں ہے۔ اس وقت کیا جواب دیں گے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں ابھی ایگزامس میں ہی ہم لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے، جبکہ ہم کتنا ریلیکس کرتے ہیں، آپ سب بھی ہم سے فری ہیں، کبھی ڈاٹا نہیں، کبھی کچھ نہیں کرا آپس میں ہم لوگوں نے، کبھی ایک دوسرے سے، چاہے آپ ہوں چاہے ہم ہوں
نہ کسی اسٹوڈنٹ نے اس طرح سے کوئی بات کبھی کری کہ ہم کو ایسا لگا کہ نہیں آپ کو تو یہی ہونا چاہیے تھا, آپ نے بھیجا کیوں نہیں, آپ کوئی بھی نہیں نا. اور الحمدللہ ہم لوگ نے, یعنی کہ ایک بہت اچھا ہم لوگوں کی بانڈنگ ہے آپس میں. اس کے باوجود جہاں سوال پوچھو ہم ڈر رہے تھے, ہم یہ ہو رہے تھے, میرے منہ سے غلط نکل گیا, یہ ہو گیا, وہ. اس دن کی عظمت کو اگر دیکھیں کیا بنے گا, جس دن کوئی بھی غائب نہیں ہو سکے گا, دور نہیں جا سکے گا. وما ادراک ما یوم الدین, پھر سے اب اسی دن کے بارے میں بات چل رہی ہے نا کہ اس دن کوئی غائب نہیں ہو سکے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو زور دینے کے لیے دیکھیں کتنی بار آ گیا, 3-4 بار یہ سب باتیں آ گئی. تو کتنا عظیم دن ہے یوم الدین, جس کو ہم لوگ ہلکا لیے ہوئے ہیں. تمہیں معلوم ہی کیا ہے کہ یوم الدین ہے کیا. ثم, پھر سے بات آ رہی ہے کہ پھر اگر تھوڑا بہت معلوم بھی ہے تو پھر بھی تمہیں, یعنی کہ یہ بہت یوم عظیم, بہت بڑا دن ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ایک بار, اسی بات میں ہم لوگ کہتے ہیں ممی نے کہا, پاپا نے کہا, چلو کسی گھر میں دادا زیادہ کوئی ڈر والے رکھنے والے ہوتے ہیں, کوئی دادا نے آج کہا ہے کہ سب 10 بجے گھر میں ہونا ہے, تو آپ دیکھیں بس اتنا ہی ان کا کہہ دینا کافی ہوتا ہے. اب ان کو بار بار ریپیٹ کرنے کے, اگر ان کا گھر میں رتبہ روپ یا اس طرح سے بچے ڈرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بس اب نہیں کچھ آگے بات کرنی ہے, بس کہہ دینا کہ اب پاپا نے بلایا. ممیاں بھی ایسی کہتی نا کہ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ سب میرا کیا ہے, تو ان سے کہنا جاؤ یہ کرنا, اور کہہ دینا پاپا نے کرنے کہا ہے. تو پھر ڈرانے کے لیے آسی, یعنی اب کچھ نہیں, اب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ کا کلام ہے, بندے کے لیے آیا ہوا ہے, ایک بار کہہ دیتے ختم ہو جاتا. نہیں, قسمیں کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, انا کے ساتھ لکھ رہے ہیں, نام لگا لگا کے آیا ہوا ہے, نو ڈاؤٹ والی بات چل رہی ہے. پھر ایک ہی بات کو, الحاقہ ملحقہ وما ادراک ملحقہ, 3 بار, یہاں پہ 4 سے 5 بار ہو گیا کہ اس سے پہلے بھی آیا یوم الدین, پھر یہاں پر آیا یصلونہا یوم الدین, پھر وہ اس سے غائب نہیں ہوں گے. پھر آپ کو معلوم بھی ہے کہ یوم الدین کیا ہے. پھر ما ادراک ما یوم الدین, آپ کو کیا معلوم, کیا خبر کہ یوم الدین کیا ہے. یوم, اس دن, لا تملک مانے ملکیت رکھیں گے, نہیں ملکیت رکھے گی, تامؤنث ہو گیا یہاں پہ, نفس کوئی جان, لنفسن کسی جان کے لیے, ٹھیک ہے. یعنی کہ جیسے بھائی یہ میری بیٹی ہے, میرے ہی ساتھ جائے گی, یہ تو میرے پاپا ہیں, ہم انہیں کے ساتھ جائیں گے. یا یہاں پر آپ دیکھیں کتنا آسانی سے ہم لوگ یہ کہہ لیتے ہیں, ایک کوئی لائن میں کھڑا تھا, جب نمبر آتا ہے پوری فیملی اٹھ کے, بھائی ہم نے ان کو کھڑا کرایا تھا, ہم لوگ ساتھ میں ہیں, ہمارا ساتھ میں ہونا ہے, ہم ساتھ میں نکل گئے. وہاں لا تملک نفس لنفس شیئا, کوئی بھی جان کسی بھی جان پر ذرا بھی اختیار, ملکیت, کوئی سی بھی پراپرٹی, یعنی اس طرح کا یہ اختیار نہیں رکھے گی. اختیار تملکو یعنی کہ مالک, یا بھائی یہ میرا کوئی ریلیشن ہے, اس طرح والی کوئی بات نہیں آئے گی. جیسے ہم لوگ اردو میں مالک, ملک, ملکیت, یہ ساری باتیں جو ہیں وہ تملکو میں آ رہا ہے کہ یہ تو میرا تھا, یا یہ میں اس کے ساتھ ہی ہوں, اس طرح کی. شیئن آپ دیکھیں تنوین کے ساتھ لکھا ہے, ہر چیز, کوئی بھی چیز اس میں آ گئی, نہ کوئی ریلیشن, نہ کوئی سامان, نہ کوئی اپنا عہدہ کہ بھئی ہم تو ٹیچر تھے, ہم تو کنگ تھے, اور یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ کسی کے بھی تھوڑی سی بھی, کسی بھی جان, کسی بھی کے لیے کوئی فائدہ دینے لائق نہیں ہوگا. یہ وہ دن ہے. والامر, امر مانے ہوتا ہے حکم, اور سارے کے سارے حکم یومئذ, اس دن, للہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوں گے. والامر یومئذ للہ, امر آج بھی اللہ کا ہے, لیکن اس دن ہم لوگوں نے جیسے دیکھا کہ ہر بار مالک یوم الدین میں بھی یہی بات آ رہی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہیں یوم الدین کے. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہے, لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی کسی نہ کسی کو تھوڑا بہت دے رکھا ہے کہ کوئی کسی کے اوپر آرڈر چلا لے, کوئی کسی کو مار لے, کوئی کسی کا چھین لے, کوئی کسی کو دے دے, کوئی ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے ایک ساتھ نکل جائے, کوئی کسی کو چھوڑ دے, یعنی کہ اختیار تھوڑے دیے گئے. آخرت میں مالک یوم الدین, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اکیلے مالک ہوں گے, یعنی کہ ایک یہ جو چیزیں اختیار میں دی ہوئی ہیں وہ سب ختم ہو جائے گا. یہاں پر بھی والامر یومئذ للہ,
اس دن سارے کے سارے حکم، تو ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم انسانوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو مناتے پھریں، کبھی جھوٹ بول کے، کبھی سچ بول کے، کبھی اسراف کر کے، کبھی گناہ کر کے، کبھی کس کس طریقے سے ہم بس یہ ناراض نہ ہو جائیں بھی، جبکہ معلوم ہے کہ ناراض نہیں ہوں گی، لیکن اچھا نہیں لگے گا. کیسا لگے گا اگر ہم ایسا کر لیں گے؟ اب وہ لوگ آ رہے ہیں، ابھی بھی ہم ایسے ہی کر لیں تو کیسا، یعنی کہ اتنی بات کا دھیان رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منانے کی، ان کو ناراض کہیں نہ ہو جائیں، کتنی زیادہ ضرورت ہے. لیکن ان کے ساتھ دیکھا جائے گا، چھوڑ دیتے ہیں، ہوگا، کرا جائے گا وغیرہ کے حساب ہمارے بنے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس چیزوں سے محفوظ رکھیں. اور یہ جو اتنی بار اللہ نے یہاں پہ ریپیٹ کیا ہے، ہم بھی اس کو بہت زیادہ دھیان دے کے کریں کہ ہے کیا یوم الدین. بہت زیادہ قیامت کے دن کے بارے میں بھی اگر پڑھا جاتا ہے تو الحمدللہ کہ نہیں بھائی بہت بڑی چیز ہے. اب ہم تو اس چیز میں تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، ہمیں تو اس چیز کے لیے پریپیئر کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ چیز پھر ہمیں بہت زیادہ مدد کرتی ہے نیک اعمال کرنے میں. تو یہاں سے ہم سبھی کو اچھے سے معلوم تھا کہ نیک لوگ نعمت میں ہوں گے، برے لوگ جہنم میں ہوں گے. ان کو جزا کے دن جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ وہاں سے نکل نہیں پائیں گے، غائب نہیں ہوں گے، دور نہیں ہو پائیں گے اس جگہ سے. تمہیں معلوم ہی کیا ہے کہ جزا کا دن ہے کیا، اور پھر تمہیں معلوم ہی کیا ہے کہ جزا کا دن ہے کیا. تو جو 14 ہے کہ جہیم، فجار لوگ جہیم میں ہوں گے. جس طرح دوسرے مقام پر بھی آیا ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کہ ایک فرقہ جنت میں ہوگا اور ایک فرقہ سعیر میں ہوگا، دوزخ میں. تو ہم جیسے لوگ دیکھا جائے گا یا کہیں بیچ میں بیٹھ جائیں گے کہ بھائی چلو ہم اتنے اچھے اعمال نہیں کر رہے ہیں کہ جنت جیسے، یعنی ہماری کوششیں ہی نہیں ہیں جنتی جیسے. تو تھرڈ آپشن کیا سوچا ہوا ہے؟ کہیں بیچ کا کچھ ہے، دو ہی ہیں، یا ادھر یا ادھر. نعوذ باللہ. اپنے آپ کو فیل کرنا چاہیے کہ اگر جنت جیسے اعمال نہیں ہیں تو پھر کیسے ہیں؟ جہیم، سعیر ایسے ہی ہے پھر بچتا ہے، اور کچھ دوسری تیسری چیز نہیں بچتی ہے بیچ میں. ٹھیک ہے، یا جنتی یا جہنمی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو، ہمارے والدین، سارے رشتہ دار، ہمارے بچے، ہمارے قیامت تک آنے والی ذریت، سبھی کو جنتی بنا دے یا رب. یسلمون یوم الدین، قیامت کے دن وہ اس میں ڈالے جائیں گے، جزا کے دن. جس جزا و سزا کے دن ان کا وہ انکار کرتے تھے، اسی دن جہنم میں اپنے اعمال کی پاداش میں داخل ہوں گے، یعنی اعمال کی وجہ سے اس میں داخل کیے جائیں گے. پھر وہ کبھی اس سے دور نہیں ہوں گے، کبھی اس سے جدا نہیں ہوں گے، اور اس سے غائب بھی نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ بھی بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے، آپ دیکھیں اللہ نہ کرے کسی کی اولاد کا انتقال ہوتا ہے تو بہت بڑا دکھ ہوتا ہے کسی کے والدین کا. تو لیکن 5 دن بعد، 10 دن بعد آپ دیکھیں، 1 مہینے بعد دیکھیں، وہ نارمل لائف پہ آ چکا ہوتا ہے. ہاں دکھ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا تو آج بھی وہ ایسے ہی بیٹھی ہو، یا آج بھی اس کے ساتھ دکھ اسی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہی ایسا ہے کہ یہ ایک اس کے ساتھ دوسرا دن آتا ہے تو وہ اس چیز کو مٹانا، کم کرنا شروع کر دیتا ہے، اور انسان اپنی لائف میں جانا شروع ہو جاتا ہے. قیامت میں جہنم میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اگر جل رہا ہے تو کیا انسان جلتے میں بھی سکون کبھی مل سکتا ہے اسے؟ نہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو جہنم کے تھوڑے بھی پل کے یا کوئی بھی ایسی سزا ہماری باقی نہ رہے کہ ہم سزا کاٹنے کے بعد جنت میں آئیں. اللہ کرے کہ ہم سبھی کو ہماری اللہ اپنی رحمت سے، اپنے وہ غفور الرحیم ہیں، معاف کرنے والے ہیں، تواب ہے، توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم توبہ کرنے والے بنے، سچی توبہ کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ہماری توباؤں کو قبول فرما لے، اور بنا کسی سزا کے ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے، اللہ کی مجلسوں کو سجانے والے ہونے کے ناطے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنے والے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو بلا حساب جنت میں ڈال دے. آمین یا رب. جہاں ہم اپنے جوڑوں کے ساتھ، یعنی ہسبینڈ وائف، والدین کے ساتھ، اور سبحان اللہ کتنی اچھی بات ہوگی کہ جیسے ہم لوگ یہاں پریشان ہوتے کہہ رہے ہیں امی کے درد رہتا ہے، ابو کے یہ ہو گیا ہے، تو ایک چیز آتی ہے نا کہ پھر ہم لوگ اس کو بھی برداشت کرتے رہتے ہیں
کہ دکھ رہتا ہے کہ امی نہیں کھا پاتی ہیں، یہ ابو وہاں تک نہیں چل کے جا پائیں گے، تو اس طرح کی بات جو رہتی ہے، تو یہ چیز بھی سبحان اللہ سب ینگ ایج میں ملیں گے ساری، تو کتنا ہی اچھا لگے گا نا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو شدت سے جو یہ جنت کی ایک خواہش ہے اس کے اعمال بھی سکھا دے اور اسے قبول فرما لے. آمین یا رب. تکرار یعنی بار بار آنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ عظمت اور فخامت، کہ کتنا فخم مانے ہیوی چیز ہے، بڑی چیز ہے، یہ عظیم چیز ہے، اور اس دن کی اولناکیوں کی وضاحت کے لیے بار بار کہ ایزی چیز، اس کو ایزی نہیں لے کے جائیں، اس لیے ریپیٹ ہوتا ہے، اس لیے تکرار ہوتا ہے. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر جیسا بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ میں دنیا میں کچھ نہ کچھ تو دیے ہوئے ہیں آزمانے کے لیے، کہ بھائی تم کو تھوڑی سی طاقت دی ہے کہ تمہارا ہاتھ چلتا ہے، تو اب تم اسے مار لو. آزما کے دیکھتے اللہ تعالیٰ یہ کمزور ہے، اس وجہ سے بھی ہوتا ہے. یا پھر انسان کو کم و بیش کچھ فرق کے ساتھ ساتھ اختیار دے رکھے ہیں، کوئی اونچا کوئی نیچا، یعنی الگ الگ اختیار دے رکھے ہیں، لیکن آخرت کے دن اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا. کیا سورہ ہو گئی ہے؟ قیامت کے دن تمام اختیار کلیہ مانے کمپلیٹلی صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہی ہوں گے. جیسے فرمایا لمن الملک اليوم، آج کون ہے؟ للہ الواحد القہار. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آج کسی کی بادشاہی ہے؟ کوئی بادشاہ بچا ہے آج؟ پھر خود ہی جواب دیں گے صرف بادشاہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قہار کی ہی آج ملکیت ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی، جی یہ بھی بہترین حدیث ہے، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرما دیا تھا لا املک لکم من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے سب سے عظیم ترین اولاد، بہت پیاری تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. جب آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے ان کا بوسہ ماتھا چوم لیا کرتے تھے، اپنے پاس جلدی سے کھڑے ہو کر ان کو بٹھا لیا کرتے، یعنی بہت محبت کرتے تھے. ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ شیئا، ایک ٹکڑا، کچھ بھی، ذرہ برابر بھی نبی ہوں میں، اللہ کا محبوب چہیتے، بہت زیادہ جو دعائیں مانگتے تھے قبول کر لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے، یعنی کہ اپنی اپنی جان کے لیے لے کے جاؤ، سن لو. اپنی پھوپھی سے کہہ رہے ہیں، اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں، یعنی کہ سبھی سے کہا انہوں نے کہ میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. اور نبی ہاشم، بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو بھی تنبیہ فرما دیا، ان کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ تم اپنی نفسوں کو آگ سے بچاؤ، اپنی اپنی جان کو آگ سے بچاؤ، بلا شبہ میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. سبحان اللہ. صحیح بخاری کی حدیث، نمبرز نیچے لکھے ہوئے ہیں. بہترین سورہ، سبھی بہترین لگتی ہے نا. جیسے سورہ ختم ہوتی ہے کتنا اطمینان، کتنا سکون اور کتنی اچھی باتیں پتہ چلتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ہاں اب میں اس چیز پہ تو بہت زور دینے لگوں گی، اب میں یہ ہو جاؤں گی، اب میں وہ کروں گی. اللہ تعالیٰ جو ایمان کے لیول ہمارے کلاسز میں ہوتے ہیں، اللہ سے خوب دعا ہے کہ یا رب کلاس کے بعد بھی ہمیں اتنا ہی ایمان کے درجے پر فائز رکھیں، قائم رکھیں، اور توفیق عطا کریں، ہم سے راضی ہو جائیں. جن سے راضی ہوتے ہیں نا انہی کو ہی توفیقیں ملتی ہیں. رحمان الرحیم بن جائیں ہمارے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے رحمان الرحیم ہے، لیکن ہم نے بھی تو آگے جھک کے آ کے اپنی خواہشیں دکھا، کیونکہ اللہ نے اختیار دیے ہوئے کہ تم چاہو، تم کوشش کرو، تم محنت کرو، اسی کے بیس پہ دنیا کو اسی طرح سے ملنے والا ہے. اس میں تھوڑا سا ورک شیٹ پڑھ لیجیے. جی استاد ایک منٹ. آیت مبارکہ کی حکمت اور فوائد. قیامت کے کچھ ہولناک منظر اور حساب کتاب کا ذکر اس کا ٹاپک ہے.
لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ قیامت آ کر رہے گی. جی دنیا امتحان کی جگہ ہے. ہم، امتحان کا وقت ختم ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا اور کائنات کا نظام سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا. اونچے اونچے پہاڑ دھل کی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے. سورج و چاند ستارے اور سبھی کچھ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. سمندر بہہ نکلیں گے اور ان کا پانی آگ ہو جائے گا. ذرا سا عربی قرآن سب مطلب ایک جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس میں یہ آیتوں کو آپ عربی میں دیکھیں اور پھر اگر سمجھ میں آ رہا ہو کہ کہاں سے کہاں تک کی بات ایک پوائنٹ میں بتا دی گئی اس کے بعد کہاں سے کہاں بہت ہی فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں اسی حساب سے لکھے ہوئے ہیں کہ آپ عربی میں اسے چھوٹا چھوٹا پہچاننا شروع کر دیں تو بہت بہترین سمری ہے. چلے کنٹینیو. انسانوں کی تیار کری کچھ چیز اس قدر خطرناک ہے کہ ان کے استعمال سے ذہنی نظامات نہیں سوری کہ ان کے استعمال سے زمینی نظام ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے جیسے ایٹم بم وغیرہ, جبکہ انسان کی طاقت محدود ہے. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. اس کے حکم سے آج بھی دنیا میں زلزلے کے کچھ شدید جھٹکے آتے ہیں جس سے وہ علاقے اور بستی فنا ہو جاتی ہے. عقل مندوں کے لیے اس میں عبرت ہے. صحیح. قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے کیے کا علم ہو جائے گا. جو بھی اچھا یا برا عمل اس نے خود کیا یا مرنے کے بعد اپنے پیچھے اس کے نمونہ چھوڑا وہ سامنے آ جائے گا. جی یہ پورا عالم اللہ تعالیٰ کا سجایا ہوا ہے جس میں ہر چیز ان کی عظمت اور بڑائی کا اعلان کر رہی ہے. انسان کو اس نے سب سے بہتر اور محترم بنایا ہے. اسے سب سے بہترین عبادت کرنے والا ایک نمونہ ہونا چاہیے اور اسے سب سے بہترین عبادت کرنے والا نمونہ ہونا چاہیے تھا, مگر افسوس کہ وہ فخر و غرور میں سب کچھ بھول گیا اور نفس کے دھوکے میں شکار ہو گیا. انسانوں کو اس بات کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اس کے ہر اعمال کو انتہائی امانت والے اور دیانت دار نیک اور بزرگ فرشتے لکھ رہے ہیں, جو تمہارے ہر چھوٹے بڑے اچھے برے ہر اعمال کا نتیجہ بھی آخر جزا اور سزا کے دن ظاہر ہو کر رہے گا. جی قیامت کے روز انسانوں کے دو گروہ ہو جائیں گے. ایک وہ جنہوں نے اپنے خالق اور مالک کو پہچانا, اس کے احکام کو مانا اور ان پر عمل کیا. دوسرا وہ جنہوں نے بغاوت اور سرکشی کا راستہ چنا اور اپنی خواہشات کے غلام بنے رہے یا شیطانوں کے جی کنٹینیو کر. یا شیطانوں کے پھندوں میں گرفتار رہے. یہ دونوں گروہ الگ الگ انجام کا سامنا کریں گے. جی اس میں آپ صرف ہدایتیں ڈال سکتی ہیں, ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. جزا اور سزا کے یہ دن بڑی اہمیت رکھتے ہیں. آج انسانوں کی اکثریت یہی بھولی اور بے پرواہ ہے. اس دن کی ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا ہے. وہاں انسان کے اچھے اعمال کے سوا کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکے گی اور نہ کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا ہی سکے گا. اس دن حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہوگا. وہ سب جھوٹے ختم ہو جائیں گے. بس سب کچھ نہیں ہے سامنے یہاں پہ ختم ہو چکے ہوں گے. مظلوموں کی سنوائی ہوگی. ظالم کو شکنجے میں جکڑ دیا جائے گا. سب جھوٹے بادشاہ یا کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جھوٹے مالک جو تھے وہ لوگ ختم ہو جائیں گے. اصلی مالک جو ہیں سبحان اللہ وہ ان کے ہی امر باقی رہیں گے. اس طرح کا اگر جملہ کچھ صحیح نہیں لکھا ہوا تو صحیح کر لیں آپ لوگ. تو ماشاءاللہ پورا یہ شروع سے لے کے اینڈ تک ہی لکھا ہوتا ہے. کوشچن آنسرز ڈسکس کرے جائیں یا پھر انشاءاللہ ہو جائیں گے. اس میں صرف کوشچن پڑھیں. چلیے اس صورت میں بیان کی گئی قیامت کی 4 نشانیاں ذکر کریں. جی آسان ہے. شروع میں جو لکھی ہوئی 4 ابھی ہم لوگوں نے بتایا تھا 4 ہیں وہ, تو انشاءاللہ ویسے ہی لکھے گا. ٹھیک آگے. بندوں پر مقرر کیے گئے نگہبان کون ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ جی دونوں بھی پوائنٹس میں بھی اور تفسیر میں بھی الحمدللہ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے. نیکسٹ. قیامت کے روز انسانوں کے کتنے گروہ ہوں گے اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ تفسیر سے لکھیں.
جی تفسیر سے لکھنے کا مطلب ہے کہ آپ ہاں اس پوائنٹس میں بھی ہیں کہ ان الابرار لفی نعیم نے بھی ابھی جو پوائنٹ جس کا ہمیں بتایا کہ 2 آیتیں وہ وہاں پر بھی ہے کہ جو تفسیر میں بھی آپ کو مل جائے. جی شیطان کس قدر تیزی سے وسوسے ڈالتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اچھا جی یہ جملہ تو تفسیر سورہ ناس سے بھی کچھ ہاں جی یہ گزر بھی چکا ہے اور اس میں تو کوئی حدیث ہم لوگوں کے پاس نہیں آئی, نہ تو ادھر آئی نہ ادھر. بائی مسٹیک ادھر آیا ہوا کوشچن کا اعتناس کا ہے, خون کی تیزی کے دوران کے حساب سے وسوسے ڈالتا ہے, کیسے بچا جا سکتا ہے. تو اس کو کٹ کر دیں کیا, ایکسٹرا کوشچن ہے یہ جی ہاں اس کی لاسٹ ہے یہ. جی نہیں یہ اور ہے بھی. اچھا تو یہ والا کٹ کر دیجئے, یہ ریپیٹ کیا ہوا ہے جس کا ہم لوگوں نے ناس میں الحمدللہ لکھا ہوا ہے, کٹ کر لیجئے. چلیں ان چیزوں کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ قبریں, ستارے, سمندر اور آسمان سب کے بارے میں لکھنا ہے. بس چھوٹا سا لکھنا ہے کیونکہ شروع میں بھی اس کا کوشچن ہے. بس آپ آیت کے حساب سے آپ لکھ دیجیے گا قبریں اکھیڑ دی جائیں گی, اس طرح والا. ٹھیک ہے, بہت شارٹ میں انشاءاللہ آپ لوگ تھوڑا سا لکھ سکتی ہیں بس. جی آگے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, اس آیت کی تفسیر بتائیں. یہ بھی ہم لوگوں نے کہا تھا کہ بڑی بات ہے, اس میں کوئی بھی کسی کا نہیں کوئی مدد کر سکے گا, کوئی ملکیت یا یہ میری پراپرٹی ہے میں تو یہ تھی وہ, اس کے بارے میں لکھنا ہے. الحمدللہ تفسیر میں بھی اچھا ہے اور ادھر بھی لکھا ہوا ہے. اپنی مرضی سے بھی آپ لوگ اب سمجھ کے الحمدللہ اچھا لکھ لیتے ہیں, ویسے بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. ہو گیا عظمیٰ؟ جی بس اصول علم ہے. اچھا جی رشدہ بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری استاذہ, میرا وہ جلدی ڈسپلے کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا ہے. استاذہ مجھے یہ پوچھنا تھا, یہ میں تھوڑا کنفیوز تھی, یہ 3 والا جو مین پوائنٹس میں انسان کے ساتھ حفاظت کے 2 فرشتے ہیں جو سب جانتے ہیں جو انسان کرتا ہے. تو یہ استاذہ میں جب ریڈ کری تھی تو 3 آیتوں میں آ رہے, تو تینوں آیت لکھنا, آیت 10, آیت 11 and آیت 12. یہ پوائنٹ میں ہے کیا؟ جی مین پوائنٹ میں استاذہ 4 مین پوائنٹس تھے جس میں سے ایک تھوڑا میں باقی مجھے سمجھ میں آیا, اس میں تھوڑا میں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. جی یہ 3 باتیں 3 آیت آ رہی ہیں اس میں. 3 آیت نا, وہی پوچھنا تھا استاذہ جی. جزاک اللہ خیر استاذہ. آپ کو لگتا ہے کہ جہاں تک جس کے بارے میں بات چل رہی ہے آپ سارا کے سارا لکھ سکتی ہیں, یا کوئی خاص لکھا ہوتا ہے؟ جیسے کہ اگر صرف اتنا پوچھتے کہ لکھنے والے معزز کرم والے ہوتے ہیں تو آپ صرف اتنا بھی لکھ سکتی تھی کرامن کاتبین. لیکن اگر آپ کو پورا آپ فرشتوں کا اگر کرامن کاتبین کے بھی آنسر میں آپ سارا ان کے بارے میں جو بھی جتنی آیتیں آپ کو مل رہی ہیں سب لکھیں تو وہ بھی صحیح آنسر ہوتا ہے. ٹھیک ہے چلیں. جیسے سیکنڈ میں پوائنٹ میں استاذہ سیکنڈ میں 2 آیت ہے, اس میں آپ نے جو لکھا ہے نا, انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے جبکہ انہیں نے پیدا کیا اور بہترین صورت میں ٹھیک ٹھاک بنایا. اس میں استاذہ آیت 6 and 7 آتا ہے, رائٹ؟ کیوں بہترین صورت تو ادھر دکھ رہا ہے, فی ای صورت ما شاء رکبک فسوا فعدل. یہ بھی ڈال سکتے ہیں. اس میں 6 اور 7 آئے گا میم. 7 کے ساتھ اگر آپ بڑھانا چاہیں 8 ڈال لیں, ویسے 6 7 آنسر آپ کا صحیح ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ نیکسٹ آیت جو 8 ہے اس میں دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جیسی صورت میں چاہا اسے جوڑ دیا. تو یہی والی بات, صورت والی ہی بات, مطلب آگے اور ڈیٹیل ہی ہے اس کی, لیکن 6 7 بھی غلط آنسر نہیں. جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ڈیٹیلنگ آپ کو ملی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. تو ہم 8 بھی لکھ سکتے, we can mention 8 بھی اس میں آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. جی جی استاذہ اوکے آیت ہے تو جی جزاک اللہ خیر استاذہ. احمدی بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ یہ یسلونہا کے میننگ تو وہ سب ڈالے جائیں گے اس میں ہے نا, لیکن یہاں ورڈ میننگ میں وہ سب جلیں گے اس میں لکھا ہوا ہے, تو دونوں یس لونہا کے معنی آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ جہنم میں ڈالے ڈالنے جائیں کی گے بات آتی ہے ہمیشہ, تو وہ تفسیر میں ٹرانسلیشن میں جلنا بھی اس کو کہا جاتا ہے یس لونہا کو. اوکے, تو وہی واٹس ایپ پہ ورڈ ٹو ورڈ میں وہ سب جلیں گے اس میں آیا ہے. ہاں جی, تو وہ ہم دونوں بھی
दोनों भी इसका आप स्लैश करके लिखना चाहे तो कि ये दोनों ही माने इसके लिए जाते हैं, डाले जाएंगे और जलाए जाएंगे, जलेंगे वगैरह भी, क्योंकि जहन्नम में और कुछ नहीं है, आग में जलना ही जलना, अल्लाह ना करे नाउज़ बिल्लाह, तो वो ये भी इसकी मीनिंग लिखी जाती है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ओके, इंशाल्लाह मीटिंग अब बंद करेंगे, अरबिक का नेक्स्ट क्लास में लेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।